میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں ایک آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن میں وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم واجب ہے۔ اس جواب سے 5 قسم کے آدمی ہیں: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، اور نمبر 5 مسافر۔ اس طرح حضرت ابو الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا حضرت 3 جمعہ سستی و کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 7 ابال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا،
نمبر 6 خطبہ غور و فکر سے سننا۔ نمبر 7 کوئی بیہودہ کام نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھے گا وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا توجہ سے سنے۔ حضرت اوس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے رہو اور خوب خاموشی سے سنیں اور مکمل چپ رہیں۔ احادیث شریف کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کرے۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور امتوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسی سے سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ جو میرے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرماتا ہے، اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک غلام کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامنے جمعہ کے دن کی عظمت بیان فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ دن تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرمایا ہے، اس لیے آپ کو عطا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو صحیح سمجھ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔